بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ کھاؤ جو کچھ ہم نے پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے چند اور نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے یہود مدینہ کو یاد دلایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود بنو اسرائیل کو یاد دلایا ہے، اور یاد دلا کر کے انہیں شکر گزاری پر ابھارا ہے۔ فرمایا دیکھو ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر کے سمندر پار کر چکے تھے اور ملک شام کا سفر کرنے کا ارادہ تھا، لیکن ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ اللہ رب العالمین کا حکم تھا شام میں جاؤ، بیت المقدس میں جاؤ، وہاں ایک قوم بستی ہے، ان سے جہاد کر کے وہاں تم زندگی بسر کرو۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے نعمت ہے۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہا موسیٰ تو اور تمہارا رب جائے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر انہیں مقام تیہ میں بھٹکتا ہوا 40 سال کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہ سارا جو ایک طرح سے من و سلوہ کا اور ان کے قتل کرنے کا، جو بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیے تھے، اور ساری جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، بنو اسرائیل کی زندگی کی جتنے واقعات ہیں قرآن کریم کے اندر، وہی مقام تیہ کے واقعات ہیں، کیونکہ یہ 40 سال تک وہی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں انتقال کر گئے، ہارون علیہ السلام بھی وہیں انتقال کر گئے، اور ایسے ہی ان بنو اسرائیل میں جو اور لوگ بڑے تھے چھوٹوں کے علاوہ، وہ سارے کے سارے وہیں انتقال کر گئے تھے۔ تو جتنے واقعات بنو اسرائیل کے متعلق ذکر ہیں اکثر وہی مقام تیہ کے واقعات ہیں۔ یہاں بھی وہی ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے کہا ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ اب مقام تیہ میں گھر نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، صحرا ہے، بیابان ہے، تو اس میں ان لوگوں نے، بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے طلب کی کہ اللہ رب العالمین سے کہیں کوئی سائے کی چیز، گرمی سخت ہوتی ہے اور دھوپ ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین سے کوئی سائے کی چیز طلب کر لیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے بادل کا سایہ ان پر کر دیا۔ آپ دیکھیں بادل کا سایہ ان کے ساتھ ساتھ، وہ بھی ٹھنڈا۔ یہ جو بادل ہوتا ہے اس میں بسا اوقات گرمی ہوتی ہے، تو گرمی کی وجہ سے یہ بادل ٹھنڈک نہیں دیتا ہے، لیکن اس میں وہ بادل جو رہتا تھا ٹھنڈک بھی دیتا تھا، ٹمپریچر ٹھنڈا رہتا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اب دوسری چیز آتی ہے، بادل کا سایہ تو ہو گیا، سائے کی اب ضرورت ختم ہے، ٹھنڈا موسم بھی ہو گیا، اب کھانے پینے کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور وہاں کوئی چیز کھانے پینے کی تو ہوتی نہیں، اور کوئی شہر بھی نہیں تھا، کوئی ایسا علاقہ بھی نہیں تھا کہ کھیتی باڑی کریں۔ تو کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے طلب کیا کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ کھانے پینے کی کا کوئی انتظام کر دے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین انتظام کرتے رہا۔ ان لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی کہ جا کر کے ان سے لڑو، جہاد کرو، نہیں مانی تھی بات۔ پھر بھی اللہ رب العالمین دیکھیے نعمتوں پر نعمتیں نواز رہا ہے، اپنے بندوں پر نعمتیں بہت نواز رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ شمار بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں۔ ہم کتنی معصیت کرتے ہیں، کتنے گناہ کے کام کر جاتے ہیں، لیکن رحمان و رحیم جو ہے ہمیں نوازتے رہتا ہے تاکہ اب سدھر جائے، اب شکر گزاری پر آ جائے، اب اللہ رب العالمین کی بندگی پر آ جائے میرا بندہ۔ اللہ رب العالمین دیکھیے بات نہیں مانی تھی، بچڑے کی پوجا میں بھی مبتلا ہو گئے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے جو جو طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، نواز رہا ہے۔
کہا کچھ کھانے پینے کا کوئی انتظام اللہ رب العالمین سے طلب کر لو۔ اللہ رب العالمین کو انزلنا علیکم المن والسلوى، چلو جاؤ تمہیں ہم نے من و سلوہ دے دیا، جاؤ کھاؤ پیو۔ من و سلوہ مفسرین کرام کے درمیان اس کی تعین میں بڑا اختلاف ہے۔ ایک عام مفہوم جس پر سب کا اتفاق ہے، عام مفہوم جس کا سب کا اتفاق ہے، من و سلوہ یعنی بغیر کسی محنت کے جو کھانے پینے کی چیز مل جاتی تھی اسے من و سلوہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکمۃ من المن وماؤها شفاء للعین، یہ کھمبی یہ جو اگتا ہے بارش میں کبھی اپنے دیہات وغیرہ میں، ہاں لکڑی وغیرہ میں اور بھی اگتا ہے، کھمبی بولتے ہیں ہندی میں سنسکرت میں۔ تو وہ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو کما یہ کھمبی ہے یہ من ہے، من یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے احسان ہے۔ جو من و سلوہ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل پر لیا تھا تو من کی ایک قسم ہے، یہ بھی من کی ایک قسم ہے یہ بھی، کیونکہ بغیر محنت کے پیدا ہو جاتی ہے، بغیر بیج بوئے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ من اس کو کہا جاتا ہے جو بلا محنت کے آپ کو حاصل ہو جائے وہ من ہے، کیونکہ آپ کو محنت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آپ کو اس کو توڑ کے لا کر کے بنا کے کھانا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی بنو اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے نعمت کی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان المن ينزل علیہم علی الاشجار فیغدون الیہ فیأکلون منہ ما شاءوا، اللہ رب العالمین پیڑ پر درخت کی پتوں پر وغیرہ پر یہ من نازل کرتا تھا، یہ صبح صبح جا کر کے اسے حاصل کر لیتے تھے، اسے کھاتے تھے، شراب ہوتی تھی۔ کہتے ہیں من شہد کی طرح کا ہوتا تھا، پانی میں ملا دیا جاتا تھا تو اس کو پانی کے ساتھ ملا کر کے کھایا جاتا تھا، بڑی مطلب لذیذ چیز ہوتی تھی۔ اور سلوہ کہتے ہیں کہ ایک پرندہ ہوتا تھا بٹیر کی طرح کا یا کبوتر کی طرح کا، جو مطلب ہڈی بھی ہو گوشت بھی ہو، مزیدار ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں بڑا مزیدار ان کا کھانا تھا، لیکن کیا ہے ان لوگوں نے قدر نہیں کی، شکر گزاری نہیں کی، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر نہیں کی، کچھ اور ڈیمانڈ کر دیا۔ کہا اے موسیٰ علیہ السلام کہہ دو اپنے رب سے ہم ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر پائیں گے، ایک کھانے پر صبر نہیں۔ ایک کھانا تھا وہ بھی اعلیٰ کوالٹی کا بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی تھکان تکلیف کے، بغیر کچھ کھیتی باڑی کیے انہیں ملتا تھا، روزی روٹی کا کوئی ٹینشن نہیں، آپ صرف اللہ کی شکر گزاری کرو، نعمت مل رہی ہے کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو۔ کتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے دی تھی، لیکن ناشکری جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ نے واضح کر دیا ہے جو بھی نعمتیں آپ کو ملتی ہیں آپ اس پر شکر گزاری کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ مزید نوازتے رہے گا، مزید نوازتے رہے گا، حسب ضرورت آپ کو جتنی چیز کی ضرورت رہے گی آپ کو اللہ رب العالمین شکر کی بنیاد پر نوازتے رہے گا۔ لیکن دیکھو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے، ناشکری کے معنی میں ہے یہاں، ناشکری کرو گے اللہ رب العالمین کی تو جان لو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ گرفت کر لے گا، اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لے گا، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں دیکھیے بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت سے نوازا تھا، لیکن نہ قدری کی نہ شکری کی۔ کہا تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاک روزی جو پاکیزہ روزی جو ہم نے تمہیں دی ہے پاکیزہ روزی تھی اور صحت بخش غذا تھی۔ کہا کھاؤ، پاک ہے روزی، کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے، لیکن کہا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ دیکھو اے بنو اسرائیل، تم نے ناشکری کر کے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا ہے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس و جن اور مخلوق جتنی بھی ہے ایک فاسق آدمی کے دل پر اکٹھی ہو جائے اور اکٹھی ہو کر کے وہ پوری کی پوری اللہ رب العالمین کی معصیت کرے، اللہ رب العالمین کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ظلم نہیں ہے اللہ رب العالمین پر، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے وہی ذکر کیا ہے، ان لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ نے ظلم نہیں کیا تھا۔ ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے ناشکری کا جزا دیا، بدلہ دیا۔ ناشکری کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عذاب ڈالتا ہے۔ تو چھین لیا، وہ نعمتیں چھین کر کے انہیں کھیتی باڑی میں لگا دیا، جاؤ کھیتی باڑی کرو۔ ایک جگہ اور اللہ رب العالمین نے دیکھیے کہا ہے کہ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا،
وہ تو خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ ظلم کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے اور پھر نعمتیں چھین لیتا ہے۔ کیوں چھینتا ہے؟ ہم اپنے آپ میں وجوہات ڈھونڈیں گے، بہت سارے وجوہات ملیں گے، بہت سارے وجوہات ملیں گے۔ یہ سراپا پتلا ہے گناہوں کا، معصیت کا، اللہ کی مخالفت کا۔ آپ ڈھونڈیں گے، بہت ساری وجوہات مل جائیں گے، اس کی اصلاح کرو، اللہ رب العالمین نعمتوں کا دروازہ پھر سے کھول دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل پر بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے کسی قوم کو نعمتیں دی ہیں؟ نہیں دی ہے۔ سایہ ساتھ ساتھ چلتا ہو، دھوپ نہ لگے، احساس نہ ہو گرمی کا، اور ساتھ ہی ساتھ کھانے پینے کا عیش و آرام سے کھائیں پیئیں اور کیا کریں؟ اللہ کی بندگی عبادت کریں، بس یہی تھا۔ یہ ساری نعمتیں سب کو نہیں ملتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے، اسی کی طرح کا آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے احباب ہیں، ماں باپ ہیں، بڑے ہیں اور بھی بچے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسا نظام کیا ہے، ماں باپ بچوں کی خدمت کرتے ہیں، بچوں کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایک طرح سے ان کے لیے من و سلوہ ہے۔ ایسے ہی بڑے بزرگ ہو گئے، بیٹے اگر لائق ہیں، وفادار ہیں اور خیر خواہ ہیں، نیک لوگ ہیں، نیک بچے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، آرام سے زندگی گزاریں، ان کو موقع دیے ہیں بچے ان کے لیے بھی یہ نعمت ہے، ان کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری میں گزارنا چاہیے، تاکہ یہ نعمت برقرار رہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں اچھا بدلہ مل سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ نعمتیں تو نے ہم پر کی ہیں اس کی شکر گزاری کی توفیق دے اور ناشکری سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔